ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اب سوالات پیش کیے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سوالات سماعت کریں۔ حضرت سے سوالات کرنے کی اجازت ہے۔ بہت سارے یہاں پر سوالات آئے ہوئے ہیں اور عورتوں ہی سے متعلق سوالات ہیں۔ ایک سوال حضرت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کے گھر کو جا سکتی ہے اور اپنے رشتہ داروں کے گھروں کو جا سکتی ہے؟ نہیں، عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے نہ رشتہ داروں کے گھر جا سکتی ہے۔ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کے لیے یہ واجب ہے کہ جب بھی وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکلے گی تو وہ شوہر کی اجازت سے نکلے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہ نکلے گی تو گنہگار ہوگی۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر عورت کو نفلی روزے رکھنا ہو یا نفل نماز کی کثرت کرنا ہو تو وہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے، اس کے بعد وہ نفل روزہ رکھے۔ عورت جب نفل روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی تو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں پر کیسے جا سکتی ہے؟ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ دوسرا سوال حضرت کی بارگاہ میں یہ ہے، عورتوں سے متعلق، عورت کی زندگی میں کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن میں عورت ناپاک ہوتی ہے، تو ناپاکی کی حالت میں عورت کو روزہ اور نماز رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب وہ پاک ہو جائے تو کیا وہ ان دونوں چیزوں کی قضا کرے گی؟ عورت جن دنوں میں ان کو نماز روزہ منع کیا جاتا ہے تو نماز تو عورتوں پر معاف ہے۔ جب وہ پاک ہو جائے گی تو ان کو نمازوں کی قضا نہیں کرنا ہے، نمازیں ان پر مطلقاً معاف ہے۔ لیکن رمضان شریف کے روزے جو چھوٹ جائیں گے ان کو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے ایام ممنوعہ کی، لیکن روزوں کی قضا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی واضح کر دی جائے کہ جن دنوں عورتیں جو ہے ممنوعہ ایام سے دوچار ہوتی ہے تو کچھ عورتیں 3 دن میں ہی پاک ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی وہ 7 دن تک انتظار کرتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی۔ تو اگر عورت 3 دن میں پاک ہو گئی تو غسل کر کے اس کو اسی کے بعد نماز شروع کر دینا چاہیے۔ 5 دن میں پاک ہو گئی تو بھی اس کو غسل کر کے نماز شروع کر دینا چاہیے۔ 7 دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ وہ کبھی بھی پاک ہو جاتی ہے لیکن 7 دن تک برابر وہ نمازیں چھوڑتی رہتی ہے، روزے چھوڑتی رہتی ہے، تو اس سلسلے میں وہ گنہگار ہوگی۔ اور چونکہ ہمیں اس بات کا شوق نہیں ہے، میری مائیں اور بہنیں برا نہ مانیں، یہ باتیں صرف یہاں سے اس لیے بتائی جاتی ہے حیا کے پردے میں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ گناہ سے بچ سکیں۔ آپ پاک ہو گئی 3 دن میں اور آپ نے رمضان شریف کے 4 روزے چھوڑ دیے تو بہت سخت عذاب کا شکار ہوں گی آپ۔ 4 دن کی نمازیں چھوڑ دی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگی۔ اس لیے جو خواتین نہیں جانتی آپ ان کو بھی یہ مسئلہ بتائیں کہ جب پاک ہو جائے اسی وقت سے غسل کر کے نماز اور روزہ شروع کر دینا چاہیے، اور ممنوع ایام میں جو نمازیں چھٹی ہے وہ معاف ہے، اس کی قضا نہیں، البتہ روزوں کی، رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اچھا حضور، ناپاکی کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے؟ کیا ملا سکتی ہے؟ کیا وہ فاتحہ کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکتی ہے؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، روزہ تو نہیں رکھ سکتی، لیکن ان ایام میں وہ کیا کیا کر سکتی ہے؟
اذکار بھی کر سکتی ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے، اور فاتحہ کا کھانا بھی بنا سکتی ہے، اور وہ فاتحہ کا کھانا کھا بھی سکتی ہے۔ البتہ وہ ممنوع ایام میں فاتحہ نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاتحہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ فاتحہ نہیں دے سکتی۔ اور عورتیں چونکہ کبھی کبھی وظائف کرتی ہے تو وظائف میں آیت الکرسی بھی پڑھتی ہیں، تو ممنوع ایام میں عورتیں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد کی نیت سے پڑھے گی، تو ان کا وظیفہ بھی ہو جائے گا اور وہ ثواب کے مستحق بھی ہوں گی اور وہ گناہ سے بھی بچ جائے گی۔ اسی طرح اگر ان کو قل پڑھنا ہو تو قل کے الفاظ ہٹا کر ہو اللہ احد سے وہ پوری سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتی ہے، اللہ کی حمد کی نیت سے، اللہ کی تعریف کی نیت سے، قل ہٹا کر ہو اللہ احد وغیرہ۔ اسی طرح وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہے، بنیت قرآن نہیں، بنیت حمد۔ اس کو خاص یاد رکھنا چاہیے، نیت بدلے گی تو اس کا مسئلہ بدل جائے گا۔ سورہ فاتحہ کو ایام ممنوعہ میں بطور قرآن کی تلاوت نہیں پڑھ سکتی، بطور حمد پڑھ سکتی ہے۔ حضور ایک سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ ناپاکی کی حالت میں عورت میت کو غسل دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں اس حالت میں کھانا بھی پکا سکتی ہے اور شوہر کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتی ہے، سوائے جو ہے وہ وظیفہ زوجیت کے وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتی ہے۔ تو چونکہ بیان کیا گیا کہ عورت کو جو ناپاکی ہے وہ ناپاکی اس کے ہاتھ میں منہ میں تھوڑی ہے، وہ تو جب ظاہر سی بات ہے اس کے ہاتھ میں اور منہ میں وہ ناپاکی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے ہاتھوں سے اگر کوئی دوسری عورتیں نہ ہو، اس کا خیال کریں، اگر کوئی دوسری عورت نہ ہو تو ناپاک عورت بھی میت کو غسل دے سکتی ہے، لیکن جب دوسری پاک عورتیں موجود ہو تو ان پاک عورتوں کی موجودگی میں ناپاک عورت کو غسل دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اکرام میت ہے، احترام میت ہے کہ اس کو پاک لوگ غسل دیں، یہ احترام کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح فاتحہ کے کھانے کی بات بھی ہے کہ اگر گھر میں دوسری عورتیں موجود ہیں تو افضل یہ ہے کہ پاک عورتیں کھانا بنائیں، لیکن اگر گھر میں کوئی عورت موجود ہی نہیں ہے، فاتحہ کا کھانا بنانا ہے، تو جو ہے وہ ناپاک عورت بھی فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف خیال کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے ہی اچھے انداز میں آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے حضور کے جوابات کو سماعت کریں اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے، یعنی وہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ شوہر کی قید نہیں ہے بلکہ محرم کا تذکرہ ہے کہ عورت اگر بغیر محرم کے کہیں جانا چاہیں تو وہ 92 کلومیٹر سے کم کا سفر بغیر محرم کے کر سکتی ہے، جس کو شرعی سفر کہتے ہیں۔ وہ 92 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ ہیں، جیسے نماز جہاں قصر ہو جاتی ہے تو وہ سفر عورتیں محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ باقی اگر عورت اس سے کم کا سفر کرنا چاہیں تو وہ محرم کے بغیر کر سکتی ہے، لیکن یہ پرفتن دور ہے تو محرم کے بغیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلی چلی جائے۔ عورت تو گھر سے بھی محلے سے دوسرے محلے میں اکیلی نہ جایا کرے، یعنی کوئی دوسری عورت کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ساس کے ساتھ، ننند کے ساتھ اگر وہ ایسے کہیں جانا چاہتی ہے تو وہ 92 کلومیٹر سے کم کا سفر طے کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کا سفر طے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر عورت 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کرنے کے لیے نکلے گی تو جتنے قدم چلے گی
اس پر وہ گنہگار ہوگی، حتیٰ کہ وہ محرم کے بغیر نہ سفر حج کر سکتی ہے نہ سفر عمرہ کر سکتی ہے۔